بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے درود شریف لکھنے کی برکات، کرامات، مشاہدات اور تجربات پر گفتگو کی تھی۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ درود شریف پڑھنا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، تو اسی طرح درود شریف لکھنا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پچھلی ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو اب بخوبی جان لیا گیا ہوگا کہ درود شریف لکھنا کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس عمل کا عظیم الشان اجر عظیم ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس وقت تک ثواب ملتا ہے جب تک آپ پڑھتے رہیں گے۔ جہاں پڑھنا بند کر دیا وہاں ثواب ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، درود شریف لکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ کا لکھا ہوا درود شریف باقی رہے گا آپ کو اجر برابر ملتا رہے گا، آپ کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اب چاہے وہ تا قیامت لکھا رہے، آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ چاہے آپ اس دنیا میں نہ بھی رہیں، آپ کا لکھا درود باقی ہے تو آپ کو قبر میں بھی اس لکھے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، آج سے ہی عہد کر لیجئے کہ ہم روزانہ رات کے وقت ایک صفحہ درود شریف لکھ کر لازمی سوئیں گے، اور اگر ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے تو چند سطریں یا چند مرتبہ ہی لکھ لے، اور اگر رات کو لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو دن میں کسی بھی وقت لکھ لے، لیکن لکھے ضرور۔ جہاں آپ درود پڑھ رہے ہیں وہاں درود کی دعوت بھی دیں اور ساتھ ساتھ درود شریف لکھے بھی۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ درود شریف میں ہمہ وقت لگی ہوئی ہے۔ تو درود شریف لکھنے میں کبھی بھی غفلت نہ برتے۔ کبھی کبھار کا ناغہ ہو جائے تو خیر ہے، جیسے انسان سفر پر چلا جاتا ہے تو لکھنا رہ جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو لکھنا رہ جاتا ہے۔ ادروائز کسی بھی حال میں ہو آپ درود شریف لازمی لکھیں۔ کچھ سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں درود شریف لکھنے کے بارے میں کہ درود شریف پڑھنا تو سمجھ میں آ گیا ہے مگر لکھے کیسے۔ کل میں نے اپنی درود شریف ڈائری کی تصویر آپ احباب کے ساتھ شیئر کی تھی، ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کی تھی۔ آج پھر دوبارہ سے کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے کل کی ویڈیو نہیں سنی اور تصویر نہیں دیکھی وہ آج اس تصویر کو دیکھ لے۔ بلکہ میں اپنے ہاتھ سے لکھے درود شریف کی مزید تصاویر بھی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ درود شریف کیسے لکھا جاتا ہے۔ اب کچھ سوالات کے جواب بھی دیتا چلوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا درود لکھیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی درود شریف لکھے تو کوئی چھوٹا سا درود شریف لکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے کبھی اس طرح پراپر طریقے سے درود شریف لکھنے کی عادت نہیں ہے، تو اگر آپ نے بڑا درود لکھنا شروع کیا تو یقینی بات ہے کہ صرف چند مرتبہ لکھنے کے بعد آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، انگلیاں درد کرنے لگیں گی۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان لعین وسوسہ ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لکھنے والا کل تک درود پڑھتے تھے آج لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، ہاتھ تھک جاتا ہے، کل لکھ لینا، پرسوں لکھ لینا، آج رہنے دو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کوئی بھی چھوٹا سا درود لکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ زیر زبر کے بغیر لکھے، جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔
وضو کر کے لکھے تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ بغیر وضو کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کرے روزانہ 1 پیج لازمی لکھا کرے۔ دیکھیں کوئی ٹائم نہیں لگتا، ہم پرینکس دیکھنے میں بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، ڈرامے دیکھنے میں بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، موویز دیکھنے میں بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر 1 پیج درود لکھ لیں، جس پہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ صرف ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوتا، تو 1 پیج اگر روزانہ لکھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا سامان بن جائے گا۔ ایک غیبی نظام ہوگا جو آپ کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ فرشتے ہمہ وقت آپ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارکہ بھی آپ سے خوش ہوگی، اور آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منظور نظر بن جائیں گے۔ دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو فرشتہ برابر اس کا درود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ درود لکھیں گے تو وہ درود بھی برابر ساتھ ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے گا۔ اب آپ ہاتھ سے لکھ بھی رہے ہیں، زبان سے یا دل میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور ذہن میں خاکہ بھی بنا رہے ہیں، ساری توجہ آپ کی درود میں لگی ہوئی ہے۔ اور جس کی ساری توجہ درود میں ہو تو کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر نہیں بنے گا؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے خوش نہیں ہوں گے اور اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ تو 1 پیج لازمی لکھا کرے۔ اگر مجبوری ہو، جلدی ہو تو 3-4 لائنیں لکھ لے، یا 3-4 مرتبہ ہی لکھ لے۔ حاضری لازمی لگوائیں اپنی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ناغہ کبھی بھی نہ کرے۔ خواتین مخصوص ایام میں لکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہیں، شریعت میں کہیں منع نہیں ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ اور جب بھی لکھنا شروع کریں 1.25 لاکھ کی نیت کر کے لکھیں۔ کوئی بھی حاجت اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ پاک اس درود لکھنے کی برکت سے میرے فلاں کام میں میری مدد فرمائے، میری پریشانی کو دور کر دے، اور کسی بھی کاپی پر، رجسٹر پر یا ڈائری پر لکھ سکتے ہیں۔ اور کاپی ڈائری مکمل جب ہو جائے تو اسے سنبھال کر رکھیں اپنے پاس، یا پھر اگر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو مسجد میں رکھوا دیں، یا اکثر گلی محلوں میں مقدس اوراق کے ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیں۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، لکھتے جائیں، کاپیاں بھرتے جائیں، اپنے پاس سنبھال کر رکھتے رہیں۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، سب کو بات سمجھ آ جائے گی، کہ آپ اپنے اپنے موبائل پہ نظر ڈالیں، ہزاروں روپے مالیت کا ہے، تقریباً سب کے پاس ہی اچھا موبائل ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی اپنے موبائل کو زمین پر گرنے دیا ہے؟ بے دھیانی میں گر جائے وہ ایک الگ بات ہے، کبھی اسے میلا یا گندا رکھا ہے؟ یا کبھی سکرین والی سائڈ سے زمین پر رکھا ہے اسے؟ کبھی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہزاروں روپے مالیت کا ہے، اگر ہم اس کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب موبائل کی فکر ہے، موبائل کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تو درود شریف کی کاپیوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہے تو۔ ارادہ مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے، سب ممکن ہے اگر ارادہ مضبوط ہو تو۔ لہٰذا لکھ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتے جائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے درود شریف پڑھنے پر اور لکھنے پر کتنی محنت کی ہے، اور وہ اس محنت سے متاثر ہو کر آپ نے جو دیا جلایا ہے اس دیے کو جلائے رکھیں۔ اور جب دیے سے جلے گا تو روشنی ہماری قبروں تک جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں درود شریف لکھنے سے متعلق تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا بذریعہ واٹس ایپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے کے درمیان میں میسیج کریں، کال نہ کریں، صرف میسیج کر دیں۔
وائس نوٹ کر دیں، وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کر دیں. جب بھی فرصت ملے گی انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی لازمی ملے گا. کسی کو اگنور نہیں کیا جاتا، سب قابل احترام ہے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.